اب یہاں پر آخر میں ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گا جو اپنی طرف سے ایک سچے کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی مرزا غلام احمد کو ماننے والے، جماعت احمدیہ کے ماننے والے، ان کو بھی میں پیغام دوں گا کہ اگر تو آپ جن کو یا جس کو مسیح تسلیم کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو جان لو آج احمد عیسیٰ آ گیا ہے، اور احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے، ثابت کر رہا ہے کہ جن کو آپ مسیح مان رہے تھے، سمجھ رہے تھے وہ مسیح نہیں، وہ کذاب تھا۔ اب اگر آپ سچے ہو اور آپ جسے مسیح کہہ رہے ہو وہ سچا تھا، تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے کہ احمد عیسیٰ کا اٹھ کے مقابلہ کرو، اسے کذاب ثابت کرو، اور جسے مسیح کہہ رہے اسے مسیح ثابت کرو۔ اگر نہیں کر سکتے، آپ بھی جو باقی مسلمان ہیں ان کے ملاٹوں کی طرح ہی کا رویہ اپناتے ہو، تو جان لو آپ کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ وہ جو مسلمان ہیں ان سے بھی بڑھ کر بدبخت جو ہے وہ ثابت ہو جاؤ گے، آپ ماننے کے باوجود کفر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے غلام احمد کو کیا اس لیے مسیح تسلیم کیا کہ آپ کی خواہشات تھیں، اپنی خوشی سے، اپنی پسند سے، یا پھر اس لیے کیونکہ رب نے مسیح کا وعدہ کیا ہوا تھا، آپ نے اسے رب کا بھیجا ہوا سمجھ کر کیا؟ اگر تو اپنی خواہشات کی اتباع میں کیا تو پھر ٹھیک ہے، ڈٹے رہو، پھر آپ کا بھی انجام وہی ہوگا جو کفر و کذب کرنے والوں کا انجام ہوتا ہے، جو دھوکے کا شکار ہو جانے والوں کا انجام ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر واضح کر دیا جائے کہ تم لوگ دھوکے کا شکار ہو۔ اور اگر آپ نے اس وجہ سے تسلیم کیا ہوا ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو رب کے وعدے کے مطابق ایک آیا اور ہم نے اسے مان لیا، تو پھر جان لو اگر وہ رب کا بھیجا ہوا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کذاب ثابت نہیں کر سکتی تھی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا آج احمد عیسیٰ اگر اسے کذاب، غلط ثابت کر رہا ہے، جھوٹا ثابت کر رہا ہے، فراڈ ثابت کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، دھوکا ہو گیا ثابت کر رہا ہے، تو پھر وہ سچا نہیں تھا، آپ دھوکے کا شکار تھے، آپ دھوکے کا شکار ہو گئے، آپ سمجھتے ہو نہیں، پھر بھی نہیں، تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے مسیح کی عزت بچا لو۔ آپ کے اوپر فرض ہے کہ جو آپ کے مربیان ہیں، جو آپ کے بڑے ہیں، ان کو کہو کہ بھائی یہ آیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، یہ اس کی دعوت ہے، پورے کا پورا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تو اگر یہ سچا ہے تو تصدیق کرو، ہمارے حال پر رحم کھاؤ، اور اگر نہیں ہے سچا تو اس کو غلط ثابت کرو نا، کذاب ثابت کرو نا۔ اور اگر تم اسے غلط ثابت نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے کذاب ثابت نہیں کر سکتے، تو سیدھا سیدھا دو ٹوک اعلان کرو، اعلان کرو کہ ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو کذاب بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو مانیں گے بھی نہیں، تاکہ ہمارے اوپر واضح تو ہو نا کہ ہم واقعتاً دھوکے کا شکار ہیں۔ یوں جو اندھو کی طرح تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں، تم کو انہوں نے اپنا بت بنایا ہوا ہے، یعنی یہ جو بڑے ہیں وہ اپنے بتوں کی پوجا میں مگن رہیں، اور جو مرزا غلام احمد کو اس لیے تسلیم کر رہے تھے، اس لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ رب کا بھیجا ہوا تھا، ان کے اوپر حق واضح ہونے سے وہ دھوکے سے نکل کر جو حق ہے اس کی طرف آ سکیں۔ یہ آج سے ہر احمدی کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو جان لے وہ نہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنا مجرم ہے، بلکہ وہ اپنے بہن، بھائی، والدین، بڑے چھوٹے، دوست، عزیز، رشتہ دار، جو بھی اس احمدیت کا شکار ہیں، احمد کے چنگل کا شکار ہیں احمدیت کے، وہ ان کے بھی مجرم ثابت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ واقعتاً اپنے ساتھ مخلص ہو اور باقی احمدیوں کے ساتھ مخلص ہو تو یہ آپ سب کے اوپر فرض ہے کہ اٹھو، میدان میں آؤ، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، جو آپ کے بڑے ہیں ان کو کہو کہ بھائی
ہم رب کے یعنی جو مسیح موت تھا اسے تسلیم کر رہے تھے. ہم آپ کی طرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ ہمیں بڑے خوبصورت بڑے اچھے لگ رہے تھے, آپ ہمارے لیے ایک بت ہو. نہیں, ہم آپ کی طرف اس لیے آئے تھے کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جس مسیح کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ مسیح آ چکا. تو جب وہ مسیح آ چکا تو اس کے بعد تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. سچا جو ہے وہ بعد میں جھوٹا ثابت ہو ہی نہیں سکتا, یہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کے آنے کے بعد ایک اورا کھڑا ہوتا ہے اور وہ واقعتاً اس کا یعنی رد نہیں ہوتا, اس کو آپ رد نہیں کرتے, اسے غلط ثابت نہیں کرتے جی, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پھر کیا ہم جو ہے وہ اسی کے اوپر رہیں یا ہم واقعتاً جو رب کا بھیجا ہوا ہے جو مسیح ہے اس کی طرف لپکیں؟ آج سے ہر احمدی کی یہ ذمہ داری ہے, اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میری دعوت کو سنے اور مانے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں احمد عیسیٰ نے اس شخص کو کذاب ثابت کر دیا ہے, غلط ثابت کر دیا ہے, فراڈ ثابت کر دیا ہے جس کو آپ مسیح تسلیم کر رہے تھے یا سمجھ رہے تھے. آپ کے اوپر اب یہ فرض ہے کہ اپنے مسیح کی لاج رکھیں, عزت رکھیں اور احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں, کذاب ثابت کریں. ورنہ اگر نہیں کرتے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان آپ کا اپنا ہوگا. ہلاکت کا سودا آپ خود کریں گے. کیونکہ ایسا ہی نہیں چلتا رہنا, کیا یہ ہوا تو آپ ایسے ہی مانتے رہیں گے اور دنیا چلتی رہے گی, سسٹم چلتا رہے گا. نہیں, اب سچا آ گیا تو سچے کی موجودگی میں کفر و کذب کرنے والوں کو صفحاتی سے مٹایا جانا ہے. ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کفر و کذب کرنے والوں کو. لہذا اٹھو اور کم از کم ایک بار تحقیق کر لو, بعد میں پچھتانا نہیں, ٹھیک ہے نا؟ بعد میں سوائے پچھتاوے کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. آپ کے جو بڑے ہیں ان کو سامنے لائیں. احمد عیسیٰ کو جہاں کہتے ہیں احمد عیسیٰ آنے کو تیار ہے, ٹھیک ہے نا؟ جہاں کہتے ہیں آنے کو تیار ہے, جس موضوع پر کہتے ہیں بات کرنے کو تیار ہے. آ جائیں, سامنے آ جائیں, میدان میں آ جائیں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور میرے پاس آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی پیغام نہیں ہے. یہ موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھا لیں. تحقیق کریں گے, آپ کا اپنا فائدہ ہے. تحقیق کرنے سے جائے گا کیا آپ کا؟ تحقیق کریں گے, اگر احمد عیسیٰ کذاب ثابت ہوتا ہے آپ کو الٹی تسلی ہو جائے گی, الٹا آپ جو ہے وہ ثابت قدمی آپ میں آ جائے گی. آپ دلیل کی بنیاد پر کہیں بھی بات کر سکیں گے. لیکن یہ کیا, جہاں پر احمد عیسیٰ کے خلاف ہر کوئی بلو میں گھس گیا ہوا ہے, وہیں پر آپ کے بڑے بھی ہیں, وہ بھی سامنے نہیں, وہ بھی چھپ رہے ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو کم از کم آپ کے بڑوں کو کم از کم غور کریں. اگر آپ کے بڑے جن کے آپ پیچھے چل رہے ہیں نا, اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں, آپ کا بھلا چاہتے ہیں, تو ان کو پتہ کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ سچے ہوتے یا سچے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے, اے لوگو جو ہماری مان رہے ہو, جو ہمارے پیچھے چل رہے ہو, جو جماعت احمدیہ میں ہو, جان لو ہمارا مسیح جو ہے, جس کا ہم مسیح کہہ رہے ہیں, وہ سچا تھا. دنیا کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی. آج ایک شخص آیا, وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے, وہ مسیح ہونے کا دعوے دار ہے, تو اسے سنو, اسے پڑھو, اسے دیکھو, سمجھو, پھر تمہارے اوپر واقعتاً واضح ہو جائے گا کہ ہم کسی جھوٹے کے پیچھے نہیں چل رہے, ہم سچے کے پیچھے چل رہے ہیں. تمہارے اوپر ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو آیا یہ کذاب ہے اور جس کو ہم مان رہے ہیں وہ سچا تھا. یہ رویہ ہونا چاہیے ان کا. ان کو بتانا چاہیے کہ اے لوگوں جو جماعت احمدیہ کے ماننے والے ہو, جو جماعت احمدیہ کے رکن ہو, جو مرزا غلام احمد کو مسیح موعود تسلیم کرنے والے ہو, اٹھو اپنی تسلی کے لیے, اپنے اطمینان کے لیے. ایک شخص اٹھا ہے, دعویٰ کر رہا ہے, اس کو سٹڈی کرو, پڑھو, اسے دیکھو, پھر تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ کذاب ہے اور ہم جو ہے وہ سچے کے پیچھے چل رہے. کیا ان کا یہ رویہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, یا پھر ایسے چھپ گئے ہیں, ایسے الٹا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے؟ اس نشست کو آپ ختم کرتے ہیں یہیں, تو ملتے ہیں اب اگلی نشست میں.
अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।